کیونکہ اصل ایشو ہی شیطان کا ہے. رحمان کے مقابلے پر جو ہستی لوگوں کو گمراہی پر آمادہ کرنے پر تلی ہوئی ہے وہ شیطان ہی ہے. اب قرآن حکیم میں شیطان اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آیا تو وہ شیطان کا ہی آیا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو اس کی چالوں سے بچایا جائے. تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی شیطان سے متعلق گفتگو قرآن حکیم میں آئے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اچھا، ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں داخل نہیں تھا، لیکن جب حکم ہو رہا تھا اس وقت وہ بھی اس میں شامل تھا. مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر 50 اگر میل سٹوڈنٹس ہوں اور ایک فیمیل سٹوڈنٹ ہو، اور جو کلاس کا ریپریزنٹیٹو ہے سی آر وہ ٹیچر کے آنے پر کہے کہ بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک لڑکی ہے اس نے کھڑا نہیں ہونا. وہ امپلائڈ ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر بھی جو تغلیب کا قاعدہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. جو میجورٹی میں ہوتے ہیں انہی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، یا جو ڈومیننٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی اکثر جو ہے مذکر کے سیغے آئے ہیں، مونس کے بہت کم آئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جو مذکر کے سیغے ہیں وہ صرف مردوں کو ہی خطاب ہو رہا ہے، عورتوں کو بھی ہو رہا ہے، اس میں امپلائڈ ہے. چونکہ ڈومیننسی کا رول جو ہے وہ قرآن حکیم میں ظاہر اسلام کی تو یہ تھیم ہے. سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تفریق کی ہے. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرن، جہاں تک انسانیت کی عزت کا معاملہ ہے وہاں پر مرد اور عورت اسلام میں برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب معاملات میں اور اس طریقے سے خاندانی نظام میں جب بات ہوگی تو پھر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند دیا ہے، کیونکہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ایک چیف ایگزیکٹو کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میاں بیوی دونوں ہی نمبر 1 بن کے رہیں گے تو پھر وہ معاملات خاندان کے چل نہیں سکتے. تو اسی لیے آپ دیکھیں دنیا نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے. جتنے اولمپکس ہوتے ہیں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو مردوں کی فٹ بال ٹیم ہے اس کا عورتوں کی فٹ بال ٹیم سے مقابلہ ہو رہا ہو. عورتوں کے مقابلے عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، مردوں کے مردوں کے ساتھ. یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر فرق ہے. تو ہیومن ڈگنیٹی جو ہے وہ برابر ہے. بلکہ اسلام میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو شاید عورت کا کچھ درجہ مرد سے زیادہ ہی ہے ہیومن ڈگنیٹی کی. یہاں تک بات ہو، مطلب یہ صحیح بخاری میں حدیث باپ کے بارے میں نہیں آئی، ماں کے بارے میں آئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے. لیکن جہاں خاندانی ادارے کی بات ہوگی وہاں پھر مرد کی ڈومیننسی ہوگی، کیونکہ معاشرتی معاملات میں مرد کو ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے عورت کو بغیر ولی کے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس کا نکاح ہی باطل ہے. لیکن مرد جو ہے وہ بغیر ولی کی بھی اس کے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے. تو اس کے اندر امپلائڈ تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس شیطان کو بھی حکم تھا، ورنہ اگر اس کو حکم نہ ہوا ہوتا تو وہ فوراً کہہ دیتا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ اس نے ڈیبیٹ کی ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا، لیکن 6 جگہ پر یہ ٹروتھ ریویل نہیں ہوا کہ آخر شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا. جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں بار بار یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے انسان اور جن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہے کہ شیطان فرشتہ ہونے کے باوجود اس نے کیوں نافرمانی کی؟ کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا، ابلیس نے انکار کر دیا. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. لیکن سورۃ الکہف میں چل کر آئے گا، اس سے اگلی سورت میں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو اب قرآن حکیم میں اگر آپ 6 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس پڑھ لیں، جب تک سورۃ الکہف میں نہیں پڑھیں گے نا آپ کو 6 دفعہ پڑھ کے بھی بات سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم سے اگر ایک صفحہ بھی پھاڑ دیا جائے نا تو یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. یہ پوری کی پوری بک یک مشت ہدایت کے لیے ہے. کوئی ایک صفحہ بھی اگر آپ پھاڑ دیں گے تو کوئی ایسا مضمون اس میں ڈسکس ہوا ہوگا جس کی کمپنسیشن باقی بک سے نہیں ہو سکے گی. اب آپ دیکھ لیں 6 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا، لیکن
6 کی 6 دفعہ یہ چیز ٹروتھ ریویل ہی نہیں ہوا کہ فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو ظاہر ہے ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ کوئی خاص ایسا فرشتہ تھا جس نے نہیں کیا. لیکن 7ویں جگہ سورۃ الکہف میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ورنہ آپ 6 دفعہ پڑھ کے قرآن حکیم سے یہ بات سمجھ نہیں سکتے، اور کنٹراڈکشن آ جائے گی. ایک طرف تو قرآن حکیم میں آ رہا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری طرف 6 دفعہ آ رہا ہے کہ فرشتے کو حکم ہوا، سب فرشتوں نے کیا، ایک نے نہیں کیا. تو یہ بات سمجھیں. اور سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے اللہ کی بجائے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اب یہ اختلاف کثیر ہو جائے گا. 6 جگہ پہ یہ بات آئی کہ فرشتوں کو حکم ہوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے. وہاں سے نہیں پتہ چلتا، وہاں سے تو سیدھا یہی لگتا ہے کہ وہ بھی فرشتہ تھا. لیکن 7واں مقام سورۃ الکہف میں ایسا ہے جس میں صرف ایک ہی جگہ پر یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اس لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پک اینڈ چوز جو قرآن حکیم سے کر کے لوگ رولز اپنی ریگولیشنز کے مطابق عقائد نظریات گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے میری طرف سے کہ قرآن حکیم کی ساری آیات سامنے رکھ کے پھر کسی رزلٹ پہ پہنچیں گے. اب یہ جو میں ساری آیات کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ بزرگوں کے، بابوں کے قصہ کہانیاں اور علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں. قرآن حکیم کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے. ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن حکیم حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ قرآن کا عیب ہو جائے گا اگر یہ کسی چیز کا محتاج ہو. قرآن حکیم کا موضوع ہے عقیدہ. عقیدہ قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کو کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں ہے اپنے عقائد کو بریف کرنے کے لیے. ہاں جن چیزوں کی طرف خود قرآن نے دھکیل دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جن معاملات میں قرآن ہمیں دھکیلتا ہے سنت کی طرف وہ تو ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کا ٹاپک بھی نہیں ہے. مثلا قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ عقیدے میں داخل نہیں ہے. عقیدے میں یہ چیز داخل ہے کہ نماز فرض ہے. وہ قرآن حکیم میں کم از کم 700 مقامات پہ اس کے اوپر زور دیا گیا. تو یہ جو بعض اوقات لوگ ایگزیجریشن کرتے ہیں، جی قرآن میں سے حدیث جو ہے نماز کا طریقہ نکال کے بتائے، بھائی قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. جب اس کا ٹاپک نہیں ہے تو قرآن پاک پہ کوئی اس طریقے سے بلیم نہیں لگا سکتا. یہ اسی طریقے سے بلیم ہے کہ آپ بیالوجی کی بک میں کہیں کہ جی جو ہے وہ 4th آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن کا ذکر بیالوجی میں کیوں نہیں موجود ہے، وہ میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے، وہ الگ سے. تو قرآن حکیم کا ٹاپک ہے عقیدہ، اس لیے قرآن حکیم میں عقائد بالکل کلیئر کٹ آئے ہیں. قرآن حکیم نہ کسی حدیث کا محتاج ہے، نہ کسی بزرگ کے قول کا محتاج ہے، نہ کسی محدث کا محتاج ہے. یہ 2 گتوں کے اندر ایک محفوظ کتاب ہے، یہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے. تو بعض لوگ حدیث کی حجیت کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس حد تک غلو میں چلے جاتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو بھی حدیث کے انڈر لے آتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ بابے جو ہمیں بتائیں گے نا اس کے مطابق ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. اور یہ اکثر مجھے لوگ کہنا چاہیے ہر آیت کا ایک شان نزول بھی ہوتا ہے. او بھائی شان نزول جو بھی ہو آیت کا، اس سے قرآن حکیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن حکیم میں رولز بیان ہوئے ہیں، وہ رولز جو ہے وہی ہمارے لیے پرفیکشن ہے. مثال کے طور پر یہ ٹریفک سگنل کا جو قانون بنایا گیا کہ گرین بتی کے اوپر آپ نے گاڑی چلا دینی ہے اور ریڈ بتی کے اوپر آپ نے روک دینی ہے، اس کا شان نزول جو بھی ہو اینڈ رزلٹ یہی رہے گا. یعنی دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوگا کہ گرین بتی کے اوپر آپ نے رک جانا ہے اور ریڈ پہ چلنا شروع کر دینا، یہ ہوگا؟ تو اس کا شان نزول کیا تھا کہ یہ ریڈ کلر کیوں رکھا گیا، اس کے لیے گرین کلر کیوں رکھا گیا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے، ریڈ پہ آپ نے رکنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں ریڈ کلر وہ انہوں نے بلڈ کی وجہ سے رکھا ہو کہ خطرے کا نشان ہے، گرین کلر جو ہے وہ گرینری کی وجہ سے، پلانٹ کی وجہ سے رکھا ہو. اس کی آپ جتنی بھی مرضی توجیحات پیش کریں، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا ہے اور گرین پہ رکنا ہے، یہ نکلے گا نہیں. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات بیان ہوئی ہیں، اکثر لوگ جب ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں شان نزول تک ہو. اور بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر آیا ہے نا، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، ایک تو ظاہری اسباب ہو تو ٹھیک ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تو اس کا شان نزول جو بھی ہو اینڈ رزلٹ یہی ہوگا. اگر شان نزول سے یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا رسول اللہ مدد اسے ثابت کرے گا تو وہ کسی بھول میں ہے.
قرآن حکیم میں جو بات آئی ہے آخری صفحے تک اس کے خلاف کوئی بات نہیں آئے گی. شان نزول جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ شان نزول کو آپ لے کے تو قرآن کے روز کو ہی بدل دیں گے. اینڈ ریزلٹ وہی رہے گا. کتاب فصلت آیات، یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات اللہ نے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دی ہے. تو یہ میں نے گفتگو یہاں پر ضروری سمجھی کیونکہ یہ موقع تھا کہ میں یہاں پر یہ اس کو ایڈریس کر دیتا.